بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم جس دن یتذکر تذکرہ کرے گا، یاد کرے گا، یہاں مراد سے اس کا تذکرہ ہے، یاد ہے۔ یوم جس دن یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان، ما سعی، جو کوشش کی اس نے، اس دن اس کو یاد آئے گا جب عمل نامہ دیکھے کہ وہ کیا کوششیں کرتا رہا، وہ کوشش اس کی اچھائی کے لیے تھی یا برائی کے لیے تھی۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ یہ محنت کرنے والا اس کو پیدا کیا گیا، لیکن محنت اس کی کسی کی برائی کے لیے ہے، کسی کی اچھائی کے لیے ہے۔ تو یہاں وہ اپنی کوشش کو یاد کرے گا، وہ جو بھی اس نے دنیا میں کی، اچھی تھی یا بری تھی، تو جب وہ بڑی مصیبت آ جائے گی اور اس مصیبت والے دن عمل نامہ اس کو جب تھمایا جائے گا تو وہ پھر یاد کرے گا اس نے جو کوشش کی۔ یوما، اس دن یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان، ما سعی، جو کوشش کی اس نے، اور برزت، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم، جہنم، لمن، واسطے اس شخص کے، یرا، جو دیکھتا ہے۔ ہر دیکھنے والے کے لیے، ہر نظر رکھنے والے کے لیے اس دن جہنم جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ ہر ایک جو اس کو جہنم کے بارے میں وہ دیکھے گا اور اس کے سامنے ہوگی۔ وبرزت، کہ قیامت کا دن جو ہے اس دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کئی ہزار فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے، اس کی لگامیں، اور وہ جوش مارتی ہوگی، چھوٹ رہی ہوگی، تو اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا وہاں میدان حشر میں۔ تو وبرزت الجحیم، اور ظاہر کی جائے گی جہنم، لمن یرا، واسطے اس کے کہ جو دیکھتا ہے۔ فاما، پس جو شخص، من طغا، جس نے سرکشی کی، فاما، پس جو شخص کے، من طغا، جس نے سرکشی کی، وآثر، اور آثر، اس نے ترجیح دی یا اس نے زیادہ اہمیت دی، الحیات الدنیا، الحیات، زندگی کو، الدنیا، دنیا کی، وآثر، اور اس نے پسند کیا یا ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ کس بندے نے، جس کی پیچھے بھی ایک صفت بیان ہوئی ہے پچھلی آیت میں کہ فاما من طغا، بس جو شخص کے جس نے سرکشی کی، اور سرکشی کے ساتھ ساتھ اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، آخرت کی وہ پرواہ نہیں کی اس نے، بلکہ صرف دنیا کی زندگی کو اہمیت دی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب میں سے اکثر کا رویہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور آخرت کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں سمجھتے۔ تو جو شخص ایک تو سرکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، مانتا ہی نہیں ہے ان کو، دوسرا اس کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ایسا شخص جو ہے فإنَّ، پس بے شک، الجحیم، جہنم، ہی المأویٰ، وہ ہے ٹھکانہ اس کا۔ آپ توجہ اپنی نیچے رکھو گے تو سکون سے بیٹھے۔ فإنَّ، پس بے شک، الجحیم، جہنم، ہیا، وہی ہے، المأویٰ، ٹھکانہ۔ تو یعنی جو شخص اس دن صفتوں کا حامل ہے، سرکشی کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس کو جیب میں کے آرام سے بیٹھ سکتے، بس بے شک جہنم وہی ٹھکانہ ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ، اور جو شخص، خافا، خوف کھا گیا، ڈر گیا، مقام ربہ، مقام کھڑا ہونے سے، رب ہی، اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنے رب کے سامنے کے لیے یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، مقام رب ہی، اپنے رب کا کھڑا ہونا، یعنی اپنے رب کے سامنے جو اس کا کھڑا ہونا ہے وہ مراد ہے اس سے۔ تو مقام رب ہی، مقام کھڑے ہونے سے، رب ہی، اپنے رب سے، اور نہن نفس، نہا، منع کیا، روکا، النفس، نفس کو، ان الہوا، ان سے، الہوا، خواہش،
عن الہوا خواہش سے، یعنی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھی نہیں مان رہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن جو شخص کے خافا ڈر گیا مقام ربی، کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، ونہن نفس، اور اس نے روکا اپنے نفس کو، ونہن نفس، اور اس نے روکا نفس کو، عن الہوا خواہش سے، یعنی نفس انسان کا خواہشات کرتا ہے، لیکن جو نافرمان اور سرکش ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خواہش جائز ہے یا نہیں، بلکہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ پھر اس کو کر گزرتا ہے، وہ اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے، سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر نہیں چلتا، تو وہ تو پھر جہنم میں جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو جا کے حساب دینا ہے، میری موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، اور مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو وہاں میں جا کر کیا جواب دوں گا، وہ ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اس خوف سے کہ میں نے یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے اس پر مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، تو وہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روکتا ہے کہ جو خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتی ہیں، تو ونہن نفس، اور وہ روکتا ہے، اور روکا اس نے نفس کو عن الہوا خواہش سے، تو ایسا آدمی ظاہر ہے وہ پھر پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے فإن الجنۃ، پس بے شک جنت، ہی المأویٰ، وہی ٹھکانہ ہے، پھر ایسے بندے کے لیے تو ٹھکانہ پھر جنت ہے جو دنیا کی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے نفس کو خواہشات سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو فإن الجنۃ، بس بے شک جنت، ہی المأویٰ، وہی ٹھکانہ ہے، یعنی وہی ٹھکانہ ہے اس کا۔ تو موت یعنی روح کا قبض کرنا جو اس صورت کے شروع میں تھا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نے تو ان ساری حقیقتوں کو اور اللہ کی وہ قدرتیں جن کی یاد دلا کر انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ موت سے، موت کے بعد انجام سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، تو جو نہیں ڈرتا، سرکشی کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر وہ اس موت کے نتیجے میں جب وہ نازعات اس کی روح قبض کریں گے تو اس کا انجام پھر جہنم ہوگا۔ لیکن جو شخص ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میری یہ زندگی عارضی ہے، میں نے مر جانا ہے، عنقریب اللہ کے سامنے پیش ہو کے میں نے حساب دینا ہے، تو وہ اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسا شخص جو اس کی جب وہ نازعات جو ہیں جب روح قبض کریں گے تو وہ پھر اپنے انجام جنت کو جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو بتا تو دیا موت کا، آخرت کا، سب کچھ، لیکن یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ اچھا جی پھر کب آنی ہے بتاؤ۔ پہلے تو مانتے نہیں کہ آخرت آنی ہے، آخرت ہے، وہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جب سارے دلائل دے کے ان کو بات سمجھائی جاتی تو اگر تھوڑی بہت سمجھ میں آ بھی جاتی تو پھر کہتے اچھا بتاؤ پھر آنی کب ہے۔ تو وہ جو بات تھی ان کی، بار بار وہ اس طرح کا سوال کرتے تھے کہ یہ تو بڑے عرصے سے، ظاہر ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو پچھلی قوموں میں بھی وہ بھی یہی کہتے رہے کہ ہم مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب لینا ہے، تو ان کو تو کئی ہزار سال ہو گئے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، تو پھر بتاؤ یہ آنی کب ہے، یا بس ایسی باتیں چلتی رہنی ہیں۔ تو ان کے اس سوال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، عن کے بارے میں، الساعۃ قیامت، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، ایانا کب ہے، مرساہا وقت مقرر اس کا، یعنی مقرر کیا ہوا وقت اس کا کون سا ہے، وہ آنی کب ہے، پھر بتاؤ کتنے سال بعد آ رہی ہے وہ، تو تعین کرو اس کا یعنی متعین وقت کون سا ہے۔ مرسا یہ اسی سے ہے جو آپ نے پیچھے عرصہ پڑھا، پہاڑوں کو
گاڑنا کیا ہے؟ جب مقرر کر دیا، وہاں پہ ثابت کر دیا، ایک تعین کر دیا کہ یہاں اس پہاڑ نے رکنا ہے، تو وہ اس کا تعین ہے، اس کو گاڑ دینا ہے، اس کو وہاں پر روک دینا ہے۔ تو اسی سے یہ ہے کہ ایانا کب ہے مرساہا، گاڑا جانا اس کا، یعنی کوئی مقرر کیا ہوا تعین کیا ہوا وقت کون سا اس کا ہے، بتاؤ ذرا پھر، کہ اگر ضرور وہ آنی ہے تو بتاؤ کب آنی ہے۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا وقت مقرر اس کا، فیما انت، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں قیامت کب آنی ہے، لیکن فی میں ما، کیا، فیما کیا میں، یعنی کس چیز میں، انتا ہے تو، من ذکراہا اس کے ذکر کے بارے میں یا اس کے ذکر سے، یعنی آپ کو کیا پتہ، آپ کو تو اس بات کا علم نہیں ہے، آپ کا کیا تعلق اس سے کہ اس کا وہ وقت کون سا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیما انتا کس چیز میں ہے تو، من ذکراہا اس کے ذکر کے بارے میں، الا ربکا الا طرف ربکا تیرے رب کی، منتہاہا انتہائی علم اس کا، الا ربکا تیرے رب کی طرف ہے، منتہاہا منتہا اس کی، انتہا اس کی یا انجام اس کا، کیا مطلب کہ اس قیامت کے تعین کیے گئے وقت کے بارے میں جو علم ہے وہ تو اس کی انتہا تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ تو ایک انتہائی علم ہے، اور وہ منتہا اس کی اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کو اس کا پتہ ہے کہ کب آنی ہے، وہ تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ فیما انتا کس چیز میں ہے تو، من ذکراہا اس کے ذکر کے بارے میں، یعنی آپ کو تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا، اس کا انتہائی علم جو ہے وہ آپ کے رب کے پاس ہے۔ الا ربکا تیرے رب کی طرف ہے، منتہاہا انتہائی علم اس کا۔ اور آپ پھر کیا کریں، یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ تو آپ کے رب کو ہے، پھر اب کیا کیا جائے، ان کے سوال کا جواب کیسے دوں میں، آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے ہر سوال کا جواب دینے کے، آپ کو جتنا اللہ نے علم دیا ہے آپ نے اتنا ہی آگے بتانا ہے، آپ کو جو ذمہ داری لگائے گی آپ نے وہ کرنی ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، انتا تو، منذر ڈرانے والا ہے، من جو شخص، یخشاہا ڈرتا ہے اس سے، یعنی آپ کے ذمے تو لوگوں کو ڈرا دینا ہے کہ بھئی موت آنے والی ہے، قیامت بھی آنے والی ہے، تمہارے ان اعمال کا حساب ہونا ہے، اگر تم آزمائش میں ناکام ہو گئے تو پھر جہنم کا عذاب تمہارا منتظر ہے، آپ کے ذمے تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، ڈرا دیں، ان کو آگاہ کر دیں اس خطرے سے کہ جو آنے والا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کب آنی ہے تو اس میں آپ کو کوئی اپنی کمتری محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم تو آپ کے رب کے پاس ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں، تو آپ کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اس کو، کہ جو بھی ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کو بات سمجھائیں اور اس کو ڈرائیں۔ انما سوائے اس کے نہیں، انتا تو منذر و ڈرانے والا ہے، من اس شخص کو جو یخشاہ ڈرتا ہے اس سے۔ تو یہ تو یعنی آ کر رہے گی، آپ بس ڈراتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، جس کی قسمت اچھی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس نصیحت کو سنے گا بھی اور اپنے انجام کی فکر بھی کر لے گا اور اپنے آپ کو بچا بھی لے گا۔ یہ اصل میں الفاظ کے اندر چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ آپ کا کام بس ڈرانا ہے، آپ ڈراتے رہیے، جس کی اچھی قسمت ہوگی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اس سے ہدایت لے لے گا اور بچ جائے گا، جو نہیں ہے تو وہ پھر خود اپنا انجام بھگتتا پھرے گا۔ لیکن پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے کوئی نہیں، جس دنیا کی زندگی میں مگن ہو کے تم اپنی موت سے غافل ہو چکے ہو، موت کے فرشتوں سے غافل ہو چکے ہو، اللہ کی سامنے اپنی حاضری سے غافل ہو چکے ہو، یہ ساری چیزیں جن سے تم غافل ہو چکے ہو، کس بات کے سبب؟ صرف دنیا کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے، کہ تم دنیا میں پھنس کے رہ گئے ہو، اس وجہ سے تم ان ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہو۔ حالانکہ دنیا کی حیثیت کیا ہوگی قیامت والے دن؟ کأنہم، کأن گویا کہ،
ہم وہ یوم اس دن یرونا دیکھیں گے ہاں اس کو، کس کو؟ دنیا کی زندگی کو. کانہم قیامت والے دن وہ دنیا کی زندگی کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی کتنا عرصہ دنیا میں رہ کے آئے ہو، کسی نے 90 سال 80 سال 100 سال زندگی گزاری، کسی نے جو ہے وہ پچھلی امتوں میں 9 سال اور 1000 سال زندگی بھی گزاری. جب آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو، آپ خود ہی ہم ہی اندازہ کر لیں کہ اپنی اپنی جو پچھلی زندگی کے سال ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے کہ اتنے اتنے سال گزر چکے ہیں، لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو لگتا ہے کہ تو کل کی بات ہے، ہمیں بس تھوڑے سے لمحات کی بات ہے، کوئی بہت لمبا عرصہ تو نہیں لگ رہا ہمیں. بوڑھے بندے کو بھی پوچھو تو کہتا ہے کہ یار اگلے دن کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا اور اس طرح سے یہ معاملات، بس یہ تو اگلے دن کی بات ہے. اس دن بھی ایسے ہی ہوگا. یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت کچھ اس کو محسوس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کو دنیا کی اس زندگی کے بارے میں جس کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے انسان، اس زندگی کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہوگا انسان؟ کانہم گویا کہ وہ یوما اس دن یرونہا دیکھیں گے اس کو یا خیال کریں گے اس کو. کس طرح سے خیال کریں گے؟ لم یلبسو، لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، لابسا یلبسو کہیں ٹھہرنا، لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیتن پچھلا پہر، او ضحاہا یا اگلا پہر اس کا. عشیتن پچھلا پہر یعنی دوپہر کے بعد شام تک کا وقت تھوڑا سا کہہ لیں. اگلا پہر اگر کریں تو صبح سے لے کے دوپہر تک کا ٹائم جو ہوتا ہے، تو ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ بس وہ دنیا کی میں ہم ایسے ہی رہے ہیں، اتنا ہی عرصہ لگتا ہے کہ جیسے بس پچھلا پہر رہے ہوں یا تھوڑا اگلا پہر رہے ہوں، بس اتنا. اس سے زیادہ اس دنیا کی کوئی قدر اور کوئی حیثیت قیامت کے دن کو محسوس نہیں ہوگی. تو یہ دنیا جس کی حیثیت انسان کے لیے اس دن یہی ہوگی کہ جیسے بس وہ ایک اگلا پہر رہا تھا یا پچھلا پہر رہا تھا، اس کے پیچھے اپنی وہ آخرت برباد کر رہا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات سمجھائی ہے آخری آیت میں کہ اس دنیا کو جو اتنی بے وقت ہے کہ قیامت کے دن یہ سب انسان اس کو ایسے سمجھیں گے کہ جیسے بس ہم نے پچھلا پہر گزارا یا اگلا پہر گزارا. تو اب اس کے پیچھے اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو انسان برباد کر رہا ہے. تو یہ کتنا بے وقوف اور احمق بنا پھر رہا ہے. یہ احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت سے، تاکہ ہم احساس کریں، دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دیں، بلکہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنے بارے میں، ماں باپ اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں، اور بچے اور بھی اپنے اور اپنے دیگر عزیزوں کے بارے میں وہ اس بات پر پریشان ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا اور میرے عزیزوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، دنیا میں میں کیسے زندگی گزاروں گا، میرے بچے یا میرے عزیز کیسے زندگی گزاریں گے. یہ بات اتنی زیادہ اہم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، بس زندگی جیسے بس اگلا پہر گزار لیا اور پچھلا پہر گزار لیا. اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے. پریشان ہونا چاہیے اس لیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بننا ہے اور میرے عزیزوں کا کیا بننا ہے. یہ اصل پریشانی کی بات ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دوبارہ دیکھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآثر اور اس نے ترجیح دی یا اور اس نے پسند کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو. فإن الجحیم پس بے شک جہنم ہی المأوی وہی ٹھکانہ ہے اس کا بھی ہم ساتھ کر دیں گے. ویسے تو کوئی نہیں یہاں لفظ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس کے بغیر اردو کا جملہ پورا نہیں ہوتا، تو اس لیے فإن الجحیم پس بے شک جہنم ہی المأوی وہی ٹھکانہ ہے اس کا. وَأَمَّا مَنْ اور جو شخص خافا ڈر گیا مقام ربی ہی کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اور نہن نفسا روکا اس نے نفس کو عن الہوا خواہش سے، فإن الجنت پس بے شک جنت ہی المأوی وہی ٹھکانہ ہے اس کا. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا وقت مقرر اس کا،
فیما انتا کس چیز میں ہے تو اس سے، فیما انتا کس چیز میں ہے تو، من ذکراہا اس کے ذکر سے، الی ربکا تیرے رب کی طرف ہے، منتہا انتہائی علم اس کا، انما سوائے اس کے نہیں، انتا تو منذر ڈرانے والا ہے، من اس شخص کو جو یخشاہا ڈرتا ہے اس سے، کانہم گویا کہ وہ، یوم اس دن، یرونہا خیال کریں گے اس کو یا سمجھیں دیکھیں گے اس کو یا سمجھیں گے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لم یلبسو نہیں وہ رہے یا نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر عشیتاً پچھلا پہر، او ضحاہا یا اگلا پہر اس کا۔